اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ سفیر کا منصب دنیا میں انتہائی قابل احترام اور قابل ستائش ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر اپنے وطن کا سفیر نہ صرف بنیادی حقوق میں برابر کا شریک ہوتا ہے بلکہ اس کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بھی ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے واقع کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل کا، جن کو سفیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت عقیل بن ابی طالب کے صاحبزادے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام السیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور بہادری اور شجاعت میں یکتائے روزگار تھے۔ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے خون میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ہر قدم پر خدمات بجا لائے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے، اور مکہ میں حضرت امام حسین کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور آپ یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ہدایت کا سبب آپ بنیں۔ حضرت امام حسین کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی عادات اور بدلتی ہوئی طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر سے قافلے پہ نظر ڈالی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ کی روانگی سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید اور ہانی ابن عروہ کے ہاتھ ایک خط اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا ارسال کیا کہ سعید اور ہانی بن عروہ تمہارے خطوط لے کر پہنچے ہیں، تمہاری تحریر کو میں نے پڑھا ہے، تمہاری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے بلا رہے ہو۔ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ مجھے تمہارے حالات کی اطلاع دیں گے۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ کوفے کے افراد اس بات پر متفق ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ والسلام، حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز ادا کی اور وہیں سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بہت سی مشکلات برداشت کرتے ہوئے جب مدینہ سے کوفہ پہنچے تو وہاں پر مختار بن عبید ثقفی کے گھر پر قیام فرمایا۔ آپ کی آمد کا سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر پر جمع ہوئے اور آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سنایا، جسے سن کر وہاں موجود لوگ جوش و محبت اور عقیدت سے رونے لگے۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنے لگے۔ اگرچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ لوگ بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اس طرح بیعت لی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزرج سے بیعت لی تھی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے کیونکہ بیعت ایک دن نہیں ہوئی تھی بلکہ تقریباً ایک ماہ کا وقت لگا تھا، لیکن جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا کہ شام سے بہت جلد ایک لشکر آ رہا ہے جو کہ تمہارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا وہ وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے، ان کو ورغلایا کہ تمہارے لوگوں کو ایک قافلہ جو کہ شام سے آ رہا ہے وہ تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے جو ہے لوگوں کو تباہ کر دیں گے وہ لوگ۔ تو یہ سن کر جو ہے سب لوگ کانپنے لگے اور گھروں سے باہر نکل آئے اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ لوگ فرار ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب حضرت مسلم جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے پاس بہت کم تعداد میں لوگ رہ گئے تھے کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ فرار ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے پھر مغرب کی نماز وہاں پر ادا کی اور ان کے پاس صرف 30 لوگ باقی رہ گئے تھے، لیکن جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صرف 10 لوگ جو ہیں ان میں سے بچے تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے، باقی سب جو ہیں وہ فرار ہو چکے۔ تب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 10 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باب کندہ کی جانب سفر شروع کیا، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہ 10 بھی راستے میں آپ سے جو ہے وہ الگ ہو گئے تھے، اور جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ تو اس وقت آپ کے پاس کوئی ایک بندہ راستہ بتانے والا بھی موجود نہیں تھا، اور ابن زیاد کی جو تقریر تھی اس کے بعد سے وہاں پہ سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو
تو انہوں نے پھر ایک مکان کا دروازہ ان کو نظر آیا جہاں پہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. تو آپ کو چونکہ پیاس کا بھی غلبہ تھا اور آپ جو ہیں وہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی تھی اس کی وجہ سے بھی آپ کافی پریشان تھے. تو آپ نے اس عورت کے پاس جا کر کہا کہ میں پیاسا ہوں اور مجھے پانی پلاؤ. تو وہ عورت اندر گئی اور پانی لے کر آئی اور آپ کو پانی پلا کر پھر واپس جو ہے وہ کوزہ رکھنے کے لیے گئی. جیسے ہی وہ واپس آئی تو آپ وہیں پہ موجود تھے. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اے اللہ کے بندے، میں نے آپ کو پانی تو پلا دیا ہے، آپ پھر یہاں پہ کیوں ہیں؟ آپ اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے؟ تب آپ نے اس سے فرمایا کہ میرا جو ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے. جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے آپ کو اندر بلایا اور آپ کی مہمان نوازی کی. تب تک اس کا بیٹا جس کا نام بلال تھا وہ بھی آ چکا تھا، اور اس نے جب یہ سنا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ ہمارے گھر پہ موجود ہیں تو وہ فوراً ہی صبح ہوتے ہی عبد الرحمن بن محمد بن اشس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں. تو انہوں نے فوراً جو عبد الرحمن تھا اس نے فوراً دربار میں ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اپنے باپ کے کان میں جا کر کہا کہ مسلم ہمارے محلے کے کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں. تو جب ابن زیاد نے پوچھا تو اس کو بھی یہی بتایا گیا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ ہمارے کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں. تو اس نے فوراً سے پہلے جو ہے وہ ایک سپاہیوں کی فوج تیار کی، ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ بھیجا. تو جیسے ہی گھوڑے وہاں پہ پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب آواز سنی گھوڑوں کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ فوج ہی ہے جو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے. وہ فوراً اپنی تلوار اور لے کر باہر نکل آئے گھر سے اور ان کا مقابلہ کیا اور کافی ان کے جو سپاہی تھے ان کو موت کے گھاٹ اتارا. اور اس کے بعد جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس دوران جو محمد بن اشس تھا اس نے یہ سوچا کہ ان کو اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو اس نے جو ہے ان کو بولا کہ آپ کے لیے امان ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہماری بات مان لیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ انہوں نے جھوٹا ان کو جو ہے وہ تسلی دی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ نے بولا کہ کس طرح سے جو ہے وہ میں تم لوگوں کا اعتبار کر لوں، تم جھوٹے لوگ ہو، تم لوگوں کا کس طرح سے میں اعتبار کروں. لیکن انہوں نے کسی بھی طرح ان کو ایسی باتیں کی کہ مطلب ان کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ گرفتار نہیں کریں گے. تو آپ کو پھر گرفتار کیا گیا، اسیر بنا کر دربار میں لے کے گئے یہ ابن زیاد کے پاس، اور وہاں پر آپ کو یقین ہونے لگا جب کہ میری اب شہادت قریب ہے، یہ وہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے. تو آپ نے وصیت کے لیے ان سے مہلت مانگی. تو ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وصیت کر سکتے ہیں، آپ کو مہلت دی جاتی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ موجود ابن سعد سے جو ہے وہی ان کو لگے کہ یہ ہے بندہ جو کہ اس قابل ہے کہ میں اس کو وصیت کر سکوں. تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ میری جو ہے شہادت کی اطلاع وہ خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیجیے گا اور ان کو یہ کہیے گا کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں، کوفہ میں یہاں پر نہ تشریف لائیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میں جب کوفہ آیا تھا تو میں نے 600 درہم جو ہیں وہ قرض لیا تھا، تو آپ میری تلوار اور زرہ کو بیچ کر وہ قرض میرا اتار دیجیے گا. یہ انہوں نے ان کو وصیت کی. وصیت کرنے کے بعد جو ہے ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ قصر دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کر جو ہے وہ شہید کر دیا جائے. تب ان کو وہاں پر لے جایا گیا چھت پر اور ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا اور ان کی لاش کو ہے وہ قصر دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا. اور اس طرح سے آپ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور کربلا کے پہلے شہید یہ کہلاتے ہیں، کیونکہ یہیں سے آگے داستان کربلا سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر اسی طرح جو ہے 10 محرم تک شہادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. 9 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی تھی حضرت مسلم بن عقیل کی، اور یہ آپ ایک سفیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قصر دارالامارہ کی چھت پر شہید کیا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اور آگے جیسے جیسے یہ داستان آگے بڑھ رہی ہے، اس داستان کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے جس طرح سے شہادتوں کا سلسلہ تھا اور جس طرح سے جو ہے وہ خاندان اہل بیت پر جو مظالم ہوئے وہ آگے جا کر آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے. اپنی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.